سخت رائے کے ساتھ یہ جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات الیکشن کمیشن پہ چھوڑی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کتنے حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کروائیں گے، اور یہ بات الیکشن کمیشن پہ چھوڑی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کتنے حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کروائیں گے۔ اور یہ بات جائز اور صائب اس لیے سمجھی گئی کہ جو ادارہ الیکشن کروانے کے لیے آزاد خود مختار ہے، حکومت الیکشن نہیں کرواتی، حکومتیں گھر چلی جاتی ہیں، الیکشن کروانا، اس کے طریقہ کار وضع کرنا بجا ہے قانون کے تابع وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے۔ تو اس تناظر میں اس شک کو نامنظور کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو حکومت نے ٹیبل نہیں ہونے دیا سینٹ میں، کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کا کہ وہ اس رپورٹ کو بل کی شکل میں ٹیبل کرتی سینٹ میں۔ 90 روز گزارے گئے تاکہ وہ ٹیبل نہ ہو، تو جوائنٹ سٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ عددی اکثریت جو کہ چند ووٹوں کی تھی، دوبارہ آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی سینٹ اور قومی اسمبلی کی 2021 کے آخر میں، جس طرح سے بلڈوز کر کے یہ 2 پروویژن صرف جو تھی یہ کیری کروائی گئی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہم الیکشن اصلاحات کروا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ کہا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اس ملک میں تو فوری طور پہ 6-7 ماہ کے یا 8 ماہ کے اندر یا سال کے اندر انتخابات اگر چاہتے ہیں تو وہ ای ووٹنگ مشینز اور الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم بھی چاہیے۔ جو مینڈیٹ کر دیا گیا تھا، جو تھوپ دیا گیا تھا ان پہ کہ آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے انتخابات تباہ ہوں یا انتخابات میں رکھنا پڑے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی سپیس دی جائے۔ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں کہ ہم انتظامات کے کیپیسٹی کے مطابق ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ رہی بات آج جو قانون رائج الوقت ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ نہ اس میں اوورسیز ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ جو بل پاس ہو کے اس کو ریپیل کر رہے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں اسینٹ کے لیے، نہ جو کل اور آج میں بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ان میں بیرون ملک پاکستانیوں سے حق رائے دہی لیا گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ رہی بات ای وی ایم مشینز کی، تو اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ضرور یہ طریقہ کار استعمال کرے، لیکن اپنی پالیسی کے مطابق۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں لوگ اے ٹی ایم مشین یوز کرنے کے لیے انہیں 15 سے 20 سال لگے، اور یہ میرا اپنا تجربہ سنی ہوئی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ میں جو غریب لوگوں کو 4000 یا 5000 ملتا ہے، وہ اے ٹی ایم مشین سے نکلوانے کے لیے کئی جو بزرگ عورتیں اور مرد ہیں وہ ایجنٹس کو 200 سے 300 روپیہ دیتے ہیں۔ تو ووٹ تو پھر ایک اور اس سے اگلی سٹیج ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں، دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور وہ ساری چیزیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ان مشینوں پہ کروانا، اور پھر مشین کی اتھینٹسٹی کے یہ واقع ہی اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پڑے گی، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن نے اسیس کرنے کے بعد یہ کہا کہ مشین پہ اگر آپ الیکشن لے جانا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ درجہ بدرجہ کریں۔ تو ہم نے نہ یہ کہا ہے اس قانون میں کہ مشین استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کر کے آپ تسلی کریں اور آپ جس انتخاب میں چاہیں یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے، اس پہ یہ وضاحت کرنا آپ سب لوگوں کے سامنے بہت ضروری تھا، کیونکہ ادھر سے تو یہ ایک متواتر کل سے یہ پریس میں بھی اور جو وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اوورسیز پاکستانی سے ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ہم نے بلکہ انہیں یہ حق ان کا انٹیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز ہے اتحادی جماعتوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارا، بلکہ یہ ہماری توقع ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ اس کو چھوڑیں۔ اگر وہ واقعی درد دل رکھتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تو آئیں اسمبلی میں آ کے ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں، جس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ ایجنڈے پہ ہے، وہاں سے یہ منظور ہونے کی قوی امید ہے۔
کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئینی اصلاحات میں وہ پروویژنز چینج کرنا پڑیں گی جس میں ان کے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے دوست اپنی نیشنلٹی وہاں کی چھوڑ کے پاکستانی نیشنلٹی رکھ کے اس کوٹا سے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کے لیے جو الیکشن اصلاحات کی ایک جامع کمیٹی اس وقت ہے وہ کام کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے, ان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں آ رہی, نہ سینٹ کی طرف سے نہ قومی اسمبلی کی طرف سے. تو ایک طرف تو یہ سنجیدگی, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے ان کے پاس, ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے پاس, ہم تو انہیں قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹس ہوں, ان کا کوٹا ہو. مشرق وسطیٰ ہے, اس کی سیٹ ہے, 2 زونز میں جائے, جو بھی, وہ تو ڈیٹی گریٹیز ہیں. ایک اور چیز جو الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھی, انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک تارکین, جو بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں, ان کے ووٹ میں مشرق وسطیٰ میں ملینز کی تعداد میں ہمارے دوست جو ہیں وہ مقیم ہیں, جو کہ زر مبادلہ بھی کماتے ہیں اور وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک نے لکھ کے ریفیوز کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈالنے کی ارینجمنٹس نہیں کر سکتے سفارت خانوں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ ان کے مقامی قوانین کے مطابق اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ انتخابات متاثر ہو جائیں گے اگر یہ مناسب ترمیم نہ کی گئی, اور یہ ترمیم جس طرح سے کی گئی تھی وہ سب آپ کے سامنے تھی, اس لیے آج آپ کو زحمت دی. تو فیصل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب نیب کے بارے میں, نیب میں دیکھیے جی, نیب قوانین ایک عامر نے سن 2000 میں 99 میں انٹروڈیوس کروائے. سارے ملک کے سامنے ہے جو تاریخ ہے نیب قوانین کی کہ کس طرح 99, 2000, 2001, 2 میں انہیں استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. پوری پارلیمان کو مینج کرنے کے لیے لوگوں کو نیب نے اٹھایا, ان کی وابستگیاں تبدیل کروائیں. اس ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنوایا گیا, اور وہ تمام لوگ تھے جن کو نیب کے شکنجے میں کس کے ان سے کنسنٹ لی گئی کہ اب آپ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. اس کے بعد بھی کمی نہیں رہی, بعد کے ادوار میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ANP ہو, JUI ہو, کوئی بھی جماعت ہو, نیب نے پوری طرح سے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ملکی سیاست میں ادا کیا. اس حد تک کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑا ریسنٹ پاسٹ میں خواجہ سعد رفیق کو ضمانت گرانٹ کرتے ہوئے کہ یہ ہسٹری ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لاز کی, اور یہ ایک اچھا کام تھا کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وہ کام کیے گئے کہ یہ ایجنڈا ہی داغدار ہو گیا, یہ مشن ہی داغدار ہو گیا. اور عدالت نے یہ لکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی نئے عدالتی سال کے آغاز پہ, یہ غالباً 2019 کا عدالتی سال تھا, سپٹمبر 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ میں بیٹھ کے پاکستان بھر کے سینئر لائرز کی موجودگی میں, جسے آپ لوگوں نے کور کیا, انہوں نے کہا کہ نیب قوانین جو ہیں یا نیب کا جو ادارہ ہے اس پہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور سیاسی مخالفین کی حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بارہا لکھا کہ نیب کا قانون جس میں ضمانت کا حق نہیں تھا دیا گیا, اور ہائی کورٹس ریٹ پٹیشنز کے ذریعے آئینی اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ضمانت کا درخواستوں کا فیصلہ کرتی تھی جس میں سکوپ بہت کم تھا. یہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے, اور جو آرٹیکل 25 ہے اس کے بھی برعکس ہے کہ اور بہت سارے مقدمات. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ملک میں قتل کے مقدمے میں, زنا بالجبر کے مقدمے میں, اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو شخص انڈر ٹرائل ہے وہ ضمانت کا حقدار ہے, یعنی کہ قانون گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں گنجائش ہے تو اسے ضمانت دے دی جائے, لیکن نیب کا قانون کہتا ہے کہ ضمانت سرے سے دینی ہی نہیں ہے. بڑی تبدیلی تھی, یہ تبدیلی کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلعت اسحاق کیس میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ پارلیمان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے گی. 90 روز کا ریمانڈ
90 روز کا ریمانڈ کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے مقدمات کے لیے تھا. جس طرح ہمارے ہاں یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے، یہ خودکش بمبار ہیں، یہ فدائین ہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی تھا. ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے، برین واشڈ لوگوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے 90 روز درکار ہوئے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کو انوالو کریں، ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو تو پھر وہ تفتیش کاروں سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. وائٹ کالر میں دنیا میں کئی 90 روز کا ریمانڈ نہیں تھا. قتل میں، اغوا کے مقدمات میں، ہرٹ کے کیسز میں، سیریس فراڈ میں، یہ سارے وہ انسٹانسز ہیں. رابری میں، سب میں 14 دن کا ریمانڈ پورے ملک میں ہے. تو اس کو سی آر پی سی سے ہم آہنگ کر کے وہ 14 دن پہ کیا گیا. نیب کا قانون بنایا گیا ملک سے رشوت اور رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڑ میں سرکاری ملازمین کو اس حد تک ہراساں کیا گیا کہ ہماری بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہمیں اربوں ڈالرز کے نقصان ہوئے پریکیورمنٹ میں. آپ کو ایون جب یہ کووڈ کی وبا پھیلی تو این ڈی ایم اے کے تابع جب پریکیورمنٹس ہو رہی تھی تو آفیسرز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم نیب نہیں بھگت سکتے. پی ٹی آئی سرکار نے پھر ایک مفصل پیکج تیار کر کے تجاویز دی کہ صرف مس یوز آف اتھارٹی یا اختیارات کے استعمال میں غلطی جو ہے، جب تک کرپشن نہیں ہوگی اس میں یہ جرم نہیں ہے. اسی طرح اثاثوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ڈی سی ریٹ یا رجسٹری اماؤنٹ، جو رجسٹری کے اندر اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ نیب پکڑ لیتی تھی کہ جی یہ اس سے اماؤنٹ اس سے نہیں مل رہی. یہ حساب کی غلطی ہے لیکن یہ جرم ہے. نیب پورے کو پڑھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا اور پھر اثاثہ بنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ ترمیم ڈالی گئی کہ آمدن سے زائد اثاثے وہ جو رشوت ستانی سے بنائے ہیں، ادروائز کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ ایف بی آر دیکھے یا ریلیونٹ ادارہ دیکھے. اسی طرح 30 دن میں جی ٹرائل ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی معذرت کے ساتھ منافقانہ پالیسی تھی جس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو نیب ریفرنسز میں جس حد تک ڈاکومنٹس اور وہ انوالو ہوتے ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ہم نے 30 دن کو 1 سال دیا عدالت کو. عدالتوں کی یہ تجاویز تھی کہ مناسب وقت فراہم کیا جائے. اپیل 10 دن میں دائر کر لی ہے. بندہ جیل میں ہے، اس کی بیوی بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جی وکیل کرنا ہے، کاغذ پورے کرنے ہیں، انہیں 30 دن کی مہلت دی ہے. اسی طرح جو گرفتاری تھی وہ چیئرمین صاحب کا فرد واحد کا اختیار تھا، بادشاہ سلامت کا، کہ وہ جس کو چاہیں آرڈر کریں، جس کو چاہے نہ کرے. اس کو سٹرکچر کیا اور اس میں گراؤنڈز دیے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹ ججمنٹ میں غلام حسین کیس میں 7 رکنی بینچ نے کہا کہ گرفتاری عام طور پہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ گراؤنڈز نہ ہو. وہ گراؤنڈز جو ہیں ان کو ری ایٹریٹ کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایسی ترامیم کی گئی ہیں جو بینیفیشل ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کر دے گی. اب دیکھیں، اگر ریٹائرڈ جج صاحبان کو جس تنخواہ پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یعنی کہ 10 لاکھ تنخواہ مقرر کر دی گئی نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کی، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹمنٹ. بم جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر گرا دیا، اور اب اپنے ہی الفاظ جو ہیں وہ ان کے آڑے آئے ہوئے ہیں کہ مریم صفدر نے چند دن قبل ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ جو ہے وہ اٹھانا نہیں چاہتے، یہ بوجھ ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بوجھ آپ نے پاکستان کی عوام کے اوپر کیوں ڈال دیا؟ آپ تو پیٹرول کو 75 روپے لیٹر کرنے آئے تھے. تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3-3.5 سال جتنا ان کا پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی، عمران خان نے مہنگائی کر دی. اب تو آپ آ گئے نا حکومت میں، اب کون مہنگائی کر رہا ہے؟ اب آپ ہی کے الفاظ ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے سبزی مہنگی ہو جاتی، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو شائع خورد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہاں تو 3 روپے 5 روپے اضافہ ہوتا تھا تو پورا شور مچ جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا. آپ نے تو اکٹھا 20% قیمتیں بڑھا دی، 30 روپے جو ہے وہ اضافہ کیا. اور عمران خان تو جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم انہوں نے کیا. لیکن اس کے کمپیریزن میں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم حقائق بتائیں، سچ بتائیں
کہ آج اگر Every journey has a destination. کا اضافہ کر دیا گیا. آپ وہ کہاں کہ وہ نون لیگ کی ساری برگیڈ، گالم گولوچ برگیڈ جو کہتی تھی ہم آئیں گے، ہم تو آٹا 35 روپے کلو کریں گے. آٹا 35 روپے کلو تو نہیں ہوا، لیکن 800 روپے کا جو تھیلا تھا 20 کلو آٹے کا، وہ آج 980 روپے کا ہو گیا ہے. اور شہباز شریف نے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ آٹا سستا کرنا تھا، تو وہ کپڑے جو ہے وہ ابھی تک بکے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کپڑے بیچنے کا معاملہ نہیں تھا، وہ ان کی ہمیشہ کی طرح کی جو ہے وہ سیاسی شو بازیاں تھیں. عملی طور کے اوپر عوام کے اوپر یہ حکومت بوجھ ڈالتی جا رہی ہے، بوجھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ اپنا کرتے جا رہے ہیں. اسی کی آڑ کے اندر اس سارے سینیریو میں جو یہ واردات ڈالنے آئے وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسی دوران انہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو تعینات کر دیا. یعنی یہ شریف خاندان کی ہمیشہ کی طرح ایک ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جو میچ کھیلتے ہیں اس میچ میں امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 16 ارب کے کیس میں شہباز شریف ملزم ہے، ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے. اب شہباز شریف ملزم بھی ہیں، لیکن ملزم ہونے کے ناطے یہ اختیار بھی انہوں نے خود حاصل کر لیا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر بھی وہی لگا رہے ہیں جس نے کیس ان کے خلاف ثابت کرنا ہے. تو وہ کیس ان کے خلاف کیا ثابت کرے گا؟ جس کو پروسیکیوٹر اسپیشل پروسیکیوٹر لگایا ہے وہ ان کے گھر کا بندہ ہے. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر نوٹس لے لیتی ہے، اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان کیسز کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا، فوجداری مقدمات میں چاہے آپ وزیر ہیں، وفاقی حکومت ہیں، آپ کے کیسز اسی طریقے سے چلیں گے، تو پھر آپ وکلا کے ذریعے جو ہے وہ بینچ کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں. اور یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، کبھی آپ فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، کبھی آپ ججز کے نام لے کے توہین کرتے ہیں. اس کی مثالیں موجود ہیں. نون لیگ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے لوگ انہوں نے نااہل کروائے، سوچی سمجھی سازش کے تحت کرائے. مریم کیا زبان استعمال کرتی رہی، وہ تمام معاملات ان کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہاں امپائر ساتھ ملا لیے ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں اپنا امپائر کھڑا کر دیا جہاں ان کا اپنا کیس ہے. دوسری جانب جہاں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے، وہاں پر جو لوٹوں کا چیف ہے راجہ ریاض، جس کا نام بھی لیں تو زبان گندی ہو جاتی ہے، تو وہ لوٹوں کے چیف کو جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے پکڑ کے اپوزیشن. جیسے طارق صاحب نے بات کی، اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کو شاید جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. آؤٹ نہیں کیا جا رہا. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کا جو ووٹنگ رائٹس ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن طریقہ کار ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آیا ان کے لیے سیٹیں رکھ رہے ہیں، جو بھی ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اوورسیز کمیونٹی جو ہمارے سفیر ہیں اس ملک سے باہر ہماری نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی. جہاں تک نیب کے حوالے سے بات ہوئی، طارق صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. نیب جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا. کوئی بھی پی ٹی آئی کا ماضی کا ایک وزیر یا شخص جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ 2 دن بعد فلاں شخص جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں، فلاں اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر لیا، پھر اس کے بعد آڈینس کے ذریعے بٹھا دیا. اگر تھوڑی بھی اس میں چیئرمین نیب میں میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہو رہی ہوتی، حکومت جانے کے بعد ان کے جو ریموٹ کنٹرول جو کنٹرول کرتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن وہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرح کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین اور نیب کے ادارے نے کریکٹر اسیسینیشن کی، لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، لوگوں نے خودکشیاں کی، ان کی ایف آئی آر چیئرمین نیب کے اوپر کٹنی چاہیے اور عمران خان کے اوپر کٹنی چاہیے. لوگوں نے ان کی وجہ سے، عزت دار لوگوں نے ان کی وجہ سے خودکشیاں بھی کی ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں کیا کہتے ہیں، پہلے آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے عزت و وقار کے ساتھ بھری ہو. جو میڈیا پہ جو اس پہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جس طریقے سے نیب کو ماضی میں استعمال کیا گیا، یہ اتحادی حکومت جو ہے کم از کم نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرے گی. ہم کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، لیکن حساب کتاب ضرور لیں گے. اگر ان کا یہ خیال ہے
پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ اس شور شرابے میں، اس دھرنوں میں، اس جلسوں میں وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، بچا نہیں سکتے۔ جس نے کرپشن کی ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، جس نے فورن فنڈنگ میں جو ہے وہ دغا کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ملک دشمن ملکوں سے پیسے لیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر لوٹ مار کی ہے، اس کی جو ہے وہ جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ ان کو جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں